أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منها شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا والسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک تو سورہ النحل اور دوسرا سورہ النعم، یعنی نعمتوں کا ذکر اللہ نے اس سورت کے اندر بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، لکم منہا شراب، اس میں تمہارے پینے کا سامان ہے، یعنی پانی کا سب سے پہلا فائدہ وہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور یہی پانی ان چراگاہوں کے کام آتا ہے جن کو تمہارے جانور چرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پانی تمہاری بھی زندگی ہے اور تمہارے جانوروں کی بھی زندگی ہے، اسی سے وہ ساری کی ساری نباتات پیدا ہوتی ہیں جن سے تمہارے جانور بھی غذا کھاتے ہیں۔ یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ، اور فرمائے وہی اللہ ہے جو اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، یعنی زمین بذات خود نہیں اگاتی بلکہ اللہ اگاتا ہے، اللہ کے حکم سے اگتی ہے۔ اگر زمین بذات خود اگاتی ہوتی تو زمین میں یہ بویا جانے والا ایک ایک بیج اگتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ذمہ دار ہزاروں دانے جو ہے وہ بیج کے طور پہ بوتا ہے، لیکن بیچ میں سینکڑوں نہیں بھی اگتے اور سینکڑوں اگاتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں یُنبِتُ اگاتا ہے، لکم وہ تمہارے لیے اگاتا ہے، بِہ الزَّرْعَ، اس میں کھیتیاں بھی، والزیتون، اور اس میں زیتون بھی، والنخیل، اور کھجوریں بھی، والاعناب، اور انگور بھی، ومن کل ثمرات، اور باقی بہت سارے پھل بھی، سارے کے سارے جو ثمرات ہیں وہ تمہارے لیے کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ اس کا کیا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے غور و فکر نہیں کرنا ان کے لیے ہزاروں نشانیاں بھی بیکار ہے، اور جس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اس کے لیے سورج کا نکلنا بھی بیکار ہے، وہ خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اسی طرح جس نے اپنی عقل کو بند کر رکھا ہے، غور و فکر کے دروازے بند کر رکھے ہیں، تو اس کے دماغ میں کوئی ہدایت نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے اپنے دروازے خود بند کیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی طرح ہم نے دن اور رات کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا، یہ بھی مسخر ہو گئے ہیں، دن سے بھی تم کام لیتے ہو، رات کو بھی کام لیتے ہو، اور یہ تمہارے آرام کا باعث بنتی ہے، دن تمہارے معاش کا باعث بنتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ فرمایا یہ بھی اللہ نے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یعنی سورج اگر 1 ڈگری، زیادہ نہیں، صرف 1 ڈگری اپنی حرارت کو بڑھا دے، انسان جو ہے جل بن کے مر جائے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن اسی طرح چاند ہے، میں ان کو بھی اللہ رب العزت نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اس سے فرمایا ستاروں کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آج بھی جدید زمانے میں ستارے وہ بنیادی یعنی ٹول ہیں جن کے ذریعے سے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ آپ کے جتنے جی پی ایس بنتے ہیں وہ آج بھی ستاروں کے محتاج ہیں۔ ستارے بیسیکلی ٹولز ہیں اللہ کے جو انسانوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا اس میں بھی، ان سب نشانیوں کے اندر بھی عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔
اگر وہ عقل سے کام لیں تو لازمی وہ ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو یہ نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوان، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے رنگ برنگی چیزیں بکھیر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ایک ہی فصل ہوتی ہے نا، ایک ہی کھیت ہوتا ہے، اس میں جو بھی آپ فصل بوئیں اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ چاول کی فصل کا رنگ اور ہے، گندم کا اور ہے، مکئی کا اور ہے، گنے کا اور ہے، سب کے رنگ مختلف ہیں۔ فرمایا یہ رنگ کس نے بکھیرے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے بکھیرے ہیں، اللہ نے مختلف رنگ دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس سے فرمایا ان میں کے اندر بھی یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو کسی بھی سبق سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں تو وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے یاد دہانی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ اگر دیکھیں تو اللہ نے جو رنگ اس کائنات کے اندر پیدا کیے ہیں، اب دیکھیں کبھی آپ پرندوں کو دیکھیں، یعنی حیرت انگیز طور پر اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں اور اتنے پیارے اور زیادہ رنگ ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی، یعنی بعض اوقات ایک ہی پرندے پر اتنے پیارے رنگ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے گننا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ فرمایا کس نے پیدا کیے؟ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، میں اسی طرح دیکھو کہ اللہ نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یہ سمندر کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں مچھلی کی صورت میں تازہ گوشت فراہم کرتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سمندر سے فرمایا اللہ نے تمہاری زینت کے لیے زیورات بھی پیدا کر دیے ہیں جن کو تم پہنتے ہو، یعنی سمندر سے موتی نکلتے ہیں، بڑے قیمتی موتی جو زیورات میں کام آتے ہیں، اور یہ فرمایا یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ ان کو تم زینت کا باعث بناتے ہو، ان سے زینت حاصل کرتے ہو۔ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، یعنی سمندر سے تمہارے لیے گوشت بھی اسی نے بنایا، سمندر سے تمہارے لیے زینت کا سامان بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ جتنے یہ گلف کے جو ممالک ہیں، آج سے 70-80 برس پہلے ان کا کوئی اور پیشہ نہیں تھا، یہ ڈائیونگ کرتے تھے سمندر میں اور موتی نکالتے تھے، بس یہ بیچتے تھے۔ پورے یو ای کا، پورے بحرین کا، پورے کویت کا، ان سب کا یہی پیشہ تھا۔ وہ بیچارے غریب الحال تھے، کبھی موتی ملے کبھی نہ ملے، وہ ان کو بیچ کر ان کا گزارا فصلیں تو تھی نہیں، وہ ایسا تو نہیں تھا، ہماری طرح کی زمینیں تو نہیں تھی، صحرا تھا سارا، تو وہاں ان کا یہی پیشہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ان کے میوزیم کے اندر اب چلے جائیں تو ان کی ساری وہ اسٹوری لکھی ہوتی ہے کہ ہمارا پرانا پیشہ کیا تھا، تو وہ یہی تھا، یعنی غوطہ زنی کرنا، اور غوطہ زنی کرنے کے بعد سمندر سے موتی نکالنا، ان موتیوں کو بیچنا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، فرمایا اسی طرح ہم نے سمندر میں کشتیاں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دی۔ کشتیاں کیا کرتی ہیں؟ مواخر فی، وہ سمندر کا سینہ چیر کے چلتی ہیں۔ اس کو کس نے حکم دیا؟ پانی کو کس نے حکم دیا کہ ان کا راستہ چھوڑ دے؟ اب سمندر کو بھی اگر غور کرے تو عجیب یعنی عظیم الشان مخلوق ہے اللہ کی، انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنا پانی، اور دور دور تک جہاں تک نظر جاتی پانی پانی، اور جب پانی کی لہر ایک آتی ہے ایسا لگتا ہے جب بہت بڑی مخلوق جو وہ ہل رہی ہے، یعنی بڑی ہیبت آتی ہے وہاں سے۔ تو اس کو کہا اللہ نے کس نے مسخر کیا؟ میں یہ اللہ ہی جس نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ ایک تو یہ کہ کشتیاں اس میں چلائیں تمہارے کام آتی ہیں، آج بھی سب سے زیادہ جو سامان، جو کارگو یعنی پوری دنیا منتقل ہوتا ہے وہ شپ سے ہوتا ہے، یعنی ہوائی جہاز سے نہیں ہوتا، یعنی ہزاروں ٹنوں کے حساب سے جو کارگو جاتے ہیں پوری دنیا میں ادھر ادھر، وہ کیسے جاتے ہیں؟ شپ کے ذریعے جاتے ہیں۔ اور شپ کو کس نے مسخر کیا؟ سمندر کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو راستہ دیا جائے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس لیے کہ ہم نے مسخر کیا، پہلا کہ تم سفر کرو، دوسرا تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تجارت کرو، اس کے ذریعے سے، سمندروں کے ذریعے سے تجارت کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تیسرا یہ کہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور کہا کہ دیکھو زمین کو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے، ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر ہل نہ جائے، ایک طرف جھک نہ جائے، یعنی زمین تو ایک نرم چیز ہے، اب اس کو میخوں کی طرح اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین جو ہے مستحکم رہے اور انسانوں کے وزن سے ایک طرف جھک نہ جائے، یہ بھی اللہ نے کیا۔ وَأَنْهَارًا، فرمایا زمین کے اندر ہم نے نہریں بھی بہا دی ہیں، سمندر یہ دریا بھی بہا دیے ہیں۔
وسبل وسبل اور تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے، اسی زمین میں پہاڑ بھی ہیں، اسی میں نہریں بھی ہیں، اسی میں تمہارے لیے راستے بھی ہیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت کا راستہ پالو، جس سے اللہ نے راستے تمہارے لیے سیدھے کر لیے ہیں، اور میں اسی سے سبق حاصل کرو، تمہیں ہدایت کا راستہ بھی پانا ہے۔ زمینی راستے تمہاری رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہیں روحانی راستہ بھی تلاش کرنا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو کے جانا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس صراط مستقیم پہ تم چلو جو انبیاء نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وعلامات، اس کے علاوہ اور علامتیں بھی ہیں اور نشانیاں بھی زمین میں تاکہ تم راستہ تلاش کر سکو۔ یہ زمین بالکل فلیٹ ہوتی، بالکل پلین ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے راستوں کو تلاش کرنا۔ اب اللہ نے کہیں سمندر، کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں اونچی، کہیں نیچی، کہیں ٹیلے، کہیں کچھ، وہ انسان ان کو یاد کر کے راستے بنا لیتا ہے، راستے تلاش کر لیتا ہے۔ میں یہ جو علامات ہیں یہ بھی تمہارے راستوں کے لیے ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس طرح فرمایا ہم نے ستارے بھی بنائے ہیں تاکہ تم راستوں کو پا سکو۔ پرانے زمانے میں جب یعنی جہازوں کے اندر جب جی پی ایس ابھی سسٹم پوری طرح ماڈرنائز نہیں ہوا تھا اور ایجاد نہیں ہوا تھا تو نیویگیٹر ہوتے تھے، یعنی پائلٹ کے ساتھ ایک نیویگیٹر کی ڈیوٹی ہوتی تھی جس کا کام اس کو راستہ دکھانا ہوتا تھا، اور وہ نیویگیٹر ستارے دیکھ کے راستہ بتاتا تھا پائلٹ کو کہ ابھی یعنی تم نے چائنا پہنچنا تو کس رخ پہ جاؤ گے، انڈیا پہنچنا تو کس رخ پہ جاؤ گے، فلاں ملک جانا تو کس رخ پہ جاؤ گے، اور وہ ستاروں کی مدد سے کرتا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک پوسٹ تھی نیویگیٹر کی جو پائلٹ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بالنجم، ہم نے ستارے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ ان سے تم راستہ تلاش کرو۔ فرمایا اب یہ ساری چیزیں ہیں انسان کو، اب یہ ساری طرح غور کرو، افمن یخلق، جو ان ساری چیزوں کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ یعنی مقصد یہ ہے، ان ساری چیزوں کو گنوانے کا مقصد یہ ہے، کبھی غور تو کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کے وہ کس طرح پھر اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں، جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ نے فرمایا اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے ایک ذرہ چھین کے لے جائے وہ تم واپس نہیں لا سکتے، اتنی بے بسی ہے، پھر تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ افمن یخلق، جو ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ بلکہ جو محتاج ہیں سارے کے سارے اس کے محتاج، کو کسی کے محتاج نہیں۔ افلا تذکرون، لوگوں پھر تم کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، اور کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے اس سے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اور اللہ تمہیں یہ نعمتیں کیوں دیتا ہے؟ تمہارا کوئی استحقاق ہے، کوئی حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اس لیے دیتا ہے کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنی رحمت کے تقاضے سے دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنی رحمت کے تقاضے سے دیتا ہے، اس لیے اس کے بن کر رہو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔